لاہور میں اسموگ سے فضا بدستور آلودگی کے اعتبار سے باغوں کا شہر پہلے نمبر پر۔ اسموگ کی اوسط شرح 495 تک جا پہنچی۔ سید مراتب علی روڈ اسموگ سے سب سے زیادہ متاثر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 673 ریکارڈ۔ ڈی ایچ اے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 527 تک جا پہنچا۔ محکمہ ماحولیات کی آنے والے دنوں میں آلودگی میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں سے لاہور سمیت پنجاب کے ملحقہ علاقوں میں فضائی آلودگی میں اضافہ۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق مغرب سے مشرق کی طرف ہواؤں کا رخ اور رفتار بدلنے سے اسموگ میں کمی آ سکتی ہے۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے گرانے کا سلسلہ جاری۔ دھواں پھیلانے پر فیکٹریوں اور کارخانوں کو سیل بھی کیا جا رہا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی شہریوں سے ماسک پہننے اور بیماری سے بچنے کے لیے گھروں پر رہنے کی اپیل۔ لاہور سمیت پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں الیکٹرک بسیں چلنے کو تیار۔ الیکٹرک بسوں کی خریداری آخری مراحل میں داخل۔ لاہور میں پاکستان کا پہلا اور سب سے بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین بس ڈپو بنے گا۔ پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ وہیکل ٹیسٹنگ لیبارٹری کے قیام کے لیے تیاریاں بھی آخری مراحل میں۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی بولے، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو پہلی بار 2000 جبکہ ہر بار 4000 جرمانہ کیا جائے گا۔ ایل ڈبلیو ایم سی کی جانب سے اینٹی اسموگ مہم جاری۔ شہر بھر میں روڈ سائڈ اسکریپنگ، پانی کے چھڑکاؤ اور مکینیکل سویپنگ کا عمل تیز کر دیا گیا۔ سی ای او بابر صاحب دین کی ہائی ایئر کوالٹی انڈیکس ایریاز میں وقفے وقفے سے پانی کا چھڑکاؤ جاری رکھنے کی ہدایت۔ بولے، فیوجیٹو ڈسٹ کنٹرول کرنے کے لیے تمام اہم شاہراہوں پر مکینیکل سویپنگ اور اسکریپنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے تمام ٹاؤنز میں مرحلہ وار اسکریپنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس اسموگ کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ان ایکشن۔ 24 گھنٹوں میں لاہور سمیت مختلف اضلاع میں اسموگ کریک ڈاؤن کے دوران 43 مقدمات درج، 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 423 افراد کو 8 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے، 32 افراد کو وارنٹ جاری کی گئی۔ فصلوں کی باقیہ جلانے کی 17، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی 336 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار 24 گھنٹوں میں 126 افراد بیمار۔ راولپنڈی سے 104، لاہور سے 8، اٹک اور سرگودا سے 3 فیصل آباد سے 2 کیس رپورٹ، منڈی بہاؤدین ساہیوال اور گجرانوالہ سے 1 کیس رپورٹ۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 737، رواں سال اب تک 6759 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج 147ویں یوم ولادت۔ مزار اقبال پر گارڈ تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے شاخ و چوبند دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل اظہر محمود تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ریئر ایڈمرل اظہر محمود نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ریئر ایڈمرل اظہر محمود نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی علامہ اقبال کے مزار پر حاضری۔ پاک بحریہ کے شاخ و چوبند دستے نے گورنر پنجاب کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اپنے پیغام میں گورنر پنجاب بولے، علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں جذبہ حریت بیدار کیا۔ ان کا فلسفہ خود ہی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں کو شاہین کی طرح خوددار دیکھنا چاہتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، نسل نو کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام خودی اور بیداری ہے۔ نوجوان نسل کو فکر اقبال سے روشناس کرانا بے حد ضروری ہے۔ شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال کی لازوال تخلیقات ہیں۔ اقبال کی تعلیمات اور افکار پر عمل ہی ان سے عقیدت کا بہتر طریقہ ہے۔ شاعر مشرق کی فکر اور سوچ کے مطابق پنجاب کے دہقان کو خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقبال کا جو
خودی کا تصور ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ خود انحصاری اور خودی کا جو ایک پیغام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری مسلم امہ کو ضرورت ہے. اور اقبال کے جو افکار ہیں اس سے نہ صرف بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے بہت انسپریشن لیتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، افکار اقبال پر عمل کرنے کی جتنی آج ضرورت ہے اس سے پہلے نہیں تھی. علامہ اقبال کی خودی کے پیغام کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے. اقبال کے خودی کے پیغام پر عمل کر کے ہی ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا جا سکتا ہے. اقبال کے امت مسلمہ کے اتحاد کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اغیار پر انحصار کرنے والوں نے تقسیم اور انتشار کی سیاست کی. امت میں اتحاد اور اتفاق تب پیدا ہوگا جب ہمارے سیاسی معاملات میں اتحاد و اتفاق ہوگا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت. بولے، ایسے واقعات کے تانے بانے پڑوسی ممالک سے ملتے ہیں. کے پی حکومت نے کبھی بھی امن و امان سے متعلق بات نہیں کی. افغان حکومت کو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں سے متعلق آگاہ کیا. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. پی ٹی آئی نے آج بھی ثوابی میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے. پی ٹی آئی والے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کتنے لوگ اکٹھے کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دھیرانی پروگرام کے تحت تشکیل دی جانے والی اسٹیئرنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس. وزیر بیت المال سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں ذیشان ملک کی خصوصی شرکت. ڈی جی سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب سکندر ذیشان کی جانب سے پروگرام کے بارے تفصیلی بریفنگ. سہیل شوکت بٹ بولے، اجتماعی شادیوں میں دیے جانے والے تحفوں کی خریداری پیپرا کے ذریعے کی جائے گی. سارے منصوبے میں شفافیت کو برقرار رکھا جائے گا. ٹیفٹا اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے مابین 3 سالہ اشتراک کا معاہدہ. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین تقریب کے مہمان خصوصی تھے. چیئرمین ٹیفٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکر اور ریکٹر یونیورسٹی ڈاکٹر آصف رضا نے معاہدے پر دستخط کیے. معاہدے کی روح سے مشترکہ طور پر تربیتی ورکشاپس اور ٹریننگ ایونٹس کا انعقاد کیا جائے گا. اسکل ڈیولپمنٹ کے فروغ کے لیے تجربات اور مہارت کا باہمی تبادلہ ہوگا. گرین ٹاؤن کے علاقے میں پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکوں کے حوالے سے اہم انکشاف. ڈاکوں نے ایک ہفتہ قبل بیوہ خاتون زبیدہ بی بی سے کرائے کا مکان حاصل کیا. اہل محلہ کے مطابق ڈاکوں نے بتایا کہ وہ ریسکیو میں ملازمت کرتے ہیں. کرایہ داری کے اندراج میں ڈاکوں کا کرمنل ریکارڈ سامنے آیا. اداکارہ نرگس تشدد کیس میں اہم پیش رفت. انسپکٹر ماجد بشیر کے خلاف درج مقدمے میں اقدام قتل کی دفعات شامل کر لی گئیں. پولیس ذرائع کے مطابق نرگس کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مزید دفعات شامل کی گئیں. نرگس کے شوہر انسپکٹر ماجد بشیر عبوری ضمانت کروا کر بھی شامل تفتیش نہیں ہوئے. ماجد بشیر 18 نومبر تک عبوری ضمانت پر ہے. عدالت سے ماجد بشیر کی عبوری ضمانت کینسل کروا کر گرفتار کیا جائے. پولیس اہلکار اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے لگے. لاہور کے رہائشی بلال کو پولیس اہلکاروں نے اغوا کر لیا. اغوا کا واقعہ منہالہ بازار میں پیش آیا. مغوی کی بازیابی کے لیے ملزمان نے 30 لاکھ تاوان مانگ لیا. مغوی بلال کی والدہ کی مدعیت میں تھانہ ہڈیارہ میں مقدمہ درج. ایف آئی آر میں سب انسپکٹر تھانہ باٹا پور، کانسٹیبل فرمان اور 2 افراد کو نامزد کیا گیا. سی بی ڈی پنجاب کے سی ای او عمران امین کا سی بی ڈی این ایس آئی ٹی سٹی کا دورہ جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. سی ای او سی بی ڈی کی زیر صدارت اجلاس. عمران امین کی سیلیسٹیا آئی ٹی ٹاور اور این ایس آئی ٹی سٹی میں جاری کاموں پر اعتماد کا اظہار. این ایس آئی ٹی میں سلیکون بلاک کے انفراسٹرکچر کے لیے ٹینڈر کے عمل کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت. بولے، این ایس آئی ٹی سٹی سلیکون بلاک ٹیک، آئی ٹی کمپنیز اور سٹارٹ آپشن کا مسکن بنے گا.
LDA کے رہائشی پلاٹ 3 سال کی اقساط پر حاصل کرنے کا سنہری موقع۔ LDA اپنی اسکیموں کے پہلے مرحلے میں 90 رہائشی پلاٹ قراردازی میں رکھے گا۔ 18 نومبر سے قراردازی کی درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ پلاٹوں کی قراردازی 30 دسمبر کو LDA اسپورٹ کمپلیکس میں منعقد کی جائے گی۔ شہری 3 سال کی 12 مساوی اقساط پر ادائیگی کر سکیں گے۔ قراردازی میں 5 مرلہ اور 7 مرلہ کے رہائشی پلاٹس رکھے جائیں گے۔ سبزی اور پھل کے دام بے لگام، شہر کی منڈیوں میں گراں فروشوں کا راش۔ پیاز 160، ٹماٹر 150، لہسن 800، ادرک 750 روپے فی کلو میں فروخت۔ سبز مرچ 250، گوبھی 120، شلجم اور بھنڈی 150، شملہ مرچ 450، مٹر 250 روپے فی کلو، کیلا 140 روپے فی درجن، انار 900، انگور اور ناشپاتی 450، پپیتا 380، سیب 300، امرود 180 روپے کلو میں دستیاب۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے 3 روزہ بین الاقوامی انڈسٹریل ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔ صنعتی نمائش میں 250 سے زائد سٹال سج گئے۔ نمائش میں CNC، آٹو موبائل، مشین ٹولز، ہارڈ ویئر ٹولز اور سولر سمیت مختلف صنعتی سیکٹرز کی کمپنیز کے سٹال سجائے گئے۔ 8ویں بین الاقوامی صنعتی نمائش میں چائنیز اور پاکستانی کمپنیاں شریک ہیں۔ گورنر پنجاب بولے 100 سے زائد چائنیز کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں، ہمیں ایسے پروگرامز کو مزید اور آگے بڑھانا چاہیے۔